खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर जस्टिन, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज मैं बयान करना चाहता हूं आपके सामने कि रूह, जान और बदन क्या है। आप सब जानते हैं कि इंसान के अंदर रूह भी मौजूद है, जान भी मौजूद है और वो बदन भी रखता है। इंसान का इर्तिका बाइबल मुकद्दस इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में बताती है। बाइबल मुकद्दस में कैसे आया? बाइबल मुकद्दस के पुराना अहदनामा, उसकी पहली 5 किताबें जो मूसा ने लिखी, उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इंसान कैसे बना। और मूसा ने ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से ली? खुदा से, क्योंकि वो खुदा के साथ मुलाकात करता और खुदा उसे अपने हाथ से लिखा हुआ कलाम पेश करता। और इस तरह उसने उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर ये पहली 5 किताबें लिखी और आगे भी खुदा की रूह की हिदायत के मुताबिक सारे नबियों से खुदा ज़माना ब ज़माना कलाम करता रहा और वो लिखते गए। आज जो मैं बयान करने वाला हूँ ये उस नज़रिए से हट के है जो दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। बहुत सारी गलत थ्योरी पाई जाती हैं, जिनमें ख़ास प्रोमिनेंट थ्योरी डार्विनिज्म है, जो कहता है कि इंसान जो है वो बंदर की एक तरक्की याफ्ता शक्ल है, यानी वो मुख्तलिफ वेरिएशन में तरक्की करता हुआ इंसानी शक्ल तक पहुंचा है। लेकिन ये सब गलत है। तो जब ये हम देखते हैं कि बाइबल एक, क्योंकि खुदा और इंसान का बड़ा रिश्ता है और खुदा ने इंसान को पैदा किया और खुदा ने उसके बाद एक कैटलॉग दिया इंसान को, क्योंकि जो भी फैक्ट्री किसी भी मशीनरी को, किसी भी इनोवेशन को इजाद करती है तो उसके साथ उसका कैटलॉग भेजती है। और खुदा ने इंसान को पैदा किया और खुदा ही इसके बारे में जानता है कि ये कैसे बना है। इसलिए बाइबल मुकद्दस एक ऑथेंटिक बुक है और ये वही चीज बयान करती है जो रियल में हुई है। अब रूह, जान, बदन है क्या? पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 26वीं आयत में लिखा है, क्या इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा करें। पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब की 7वीं आयत में यूं लिखा है, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। अब इंसान बना कैसे? पहले तो उसने जमीन से मिट्टी ली और मिट्टी से उस पुतले को बनाया, यानी इंसान जैसा एक बुत बनाया, और उसके नथनों में, नोस्ट्रल में अपने जिंदगी का दम फूंका। यानी जब इंसान सांस लेता है तो सांस अंदर से लिया जाता है। खुदा के अंदर से जो जिंदगी निकली वो इंसान के अंदर आई तो वो जीती जान हुआ। अब अगली बात हम ये बयान करते हैं कि रूह, जान की लोकेशन बॉडी के अंदर का है। अब स्क्रिप्चर यूं बयान करता है कि इंसान की जो रूह है उसकी लोकेशन पेल्विस से ऊपर दिल से नीचे जो जगह है, यहां इसकी लोकेशन है। और जान कहां पाई जाती है? जान खून के अंदर। लेविटिक्स के मुताबिक, अखबार की किताब के मुताबिक जो है इंसान की जान जो है वो खून के अंदर है। इसी तरह इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं बयान करता हूं। जो रूह है ये गॉडली कॉन्शियंस, और जो जान है वो सेल्फ कॉन्शियंस, और जो बदन है वो वर्ल्डली कॉन्शियंस है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। सोल की क्या खासियत है? सोल ये दोनों का दरमियानी है, मीडिया है। ये बदन और रूह को मिलाती है, उसके अंदर जो ताल्लुक पैदा करने में ये मीडिएटर का काम करती है। अब इसी तरह हम देखते हैं कि जो रूह है वो इंसान का रूह और
خدا کا روح جب ملتا ہے تو انسان پاک ترین تھا اس وقت جب عدن کے اندر بنایا گیا. اب ہم بدن جو ورلڈلی کانشنس ہے، اس بدن جو ہے وہ کمپرائز ہے سینسز، اور سینسز میں کیا ہے؟ سننا، دیکھنا، چھونا اور ٹیسٹ، اور یہ ساری چیزیں ہیں. اور سول جو ہے وہ ایسا کام کرتی ہے درمیانی. اب جو کچھ بدن جو ہے وہ روح کو، جان کو، سول کو انفارمیشن پاس آن کرتا ہے، وہ روح کو پاس آن کرتی ہے. اب کیونکہ اس طرح ان کا ملاپ ہے، ان کا میڈیٹر وہ ایسا ہے. اب جان سب سے خطرناک ہے ہمارے بدن کے اندر، کیونکہ یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے، اور یہ پارٹ جو ہے انسان کا اس سے محتاط رہنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جو انفارمیشن یہ اس کو پاس آن ہوتی ہے اس کے مطابق بھی یہ کام کر دیتی ہے. اب بدن جو ہے وہ جب انفارمیشن لیتا ہے، کچھ سنتا ہے، تو وہ پاس آن کرتا ہے جان کو، اور جان اس انفارمیشن کو روح کے پاس آن کرتا ہے. اب روح جب وہ ڈیل کرتا ہے اس انفارمیشن کو، تو وہ کہتا ہے دس انفارمیشن از ناٹ رائٹ. یس، یہ انفارمیشن جو ہے یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے بدن کے لیے یا آپ کے لیے. تو وہ واپس کہتا ہے کہ بدن کو کہہ کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو روح کہتی ہے تو یہی تو مجھے ملا ہے. روح پھر اس کو بدن کو واپس کرتی ہے، تو بدن کہتا ہے کہ یہ بھلا ہے، معلوم ہوتا ہے اور اچھا ہے. اس کی مثال میں بائبل میں سے دوں گا، اور اس کو آپ اپنے ذہنوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے کلیئر ہوگا. لکھا ہے 3 باب میں، سام کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کے بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. اب یہ ساری انفارمیشن خدا نے انسان کو دی تھی 2 باب کے اندر 17ویں آیت میں. اور شیطان کیسے روح کے جان کے ساتھ ساز باز کرتا ہے، وہ غلط انفارمیشن فیڈ کرتا ہے. جیسے جسے انسان کی سینسز یعنی انسان کے کان سنتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ کیا واقعی خدا نے تمہیں سارے باغ کے درختوں کے پھل کھانے سے منع کیا ہے؟ اور یہ انفارمیشن روح تک پہنچتی ہے. روح کہتی ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. پھر وہ جان تک پہنچتی ہے، جان آگے اس سے بیان کرتی ہے. جان بدن کو کہتی ہے اور بدن آگے بیان کرتا ہے. بدن کہتا ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ہم سارے باغ کے درخت کے پھل کھا سکتے ہیں لیکن درمیان والے کا نہیں، ورنہ ہمیں یہ حکم ہے کہ تو مر جائے گا. اور شیطان پھر ایک اور غلط انفارمیشن جو ہے وہ دیتا ہے تاکہ وہ اسپرٹ میں ڈاؤن لوڈ ہو. تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. اب یاد رکھیں، شیطان جو ہے وہ انسان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے لیکن سب کچھ نہیں. شیطان نے جیسے میں نے کہا کہ جان جو ہے یا سول جو ہے یہ سب سے خطرناک ہے. شیطان انسان کے بدن کے پیچھے نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ بدن جو ہے یہ ایک صرف خاک کا پتلا ہے. اب نہ تو روح کے پیچھے ہے، اس کو پتا ہے کہ روح کسی اور چیز سے فلا یعنی روح خداوند سے. اب وہ جان سے ایک ہی بات ہے، ایک ہی کام ہے، وہ جان سے ساز باز کر سکتا ہے. سول سے ساز باز کر سکتا ہے، اور سول سے ساز باز وہ کرنے کے لیے ہر ممکن وہ انفارمیشن جو ہے وہ بدن کو پہنچاتا ہے. اسی لیے we have to be selective what to listen اور what not to listen. عورت نے پھر بدن نے یہ پھر روح کے جان کے اندر یہ انفارمیشن پاس آن کی. اور پھر عورت لکھا ہے 6 آیت میں، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے، انفارمیشن پاس ہوئی، اور کہا، روح سے کہا، آگے انفارمیشن دے کے کہا کہ یہ تو اچھا ہے،
کھانے کے لیے اچھا ہے، آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو پھر اس نے کہا کہ یہی انفارمیشن ملی ہے، یہی اچھی ہے، تو اس نے وہ کھایا۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے، تو اس نے اپنی مرضی کو پورا کیا۔ خدا کا روح جو انسان کی روح کے ساتھ متفق تھا وہ جدا ہو گیا، اور پھر وہ غلط انفارمیشن اس ڈسک میں فیڈ ہو گئی، اور اس طرح انسان گناہ کا مرتکب ٹھہرا۔ اس لیے یہ ہے عزیزو آج کا میسج کہ روح، جان اور بدن کیا ہے۔ اس میں جان سب سے ولنریبل ہے اور خطرناک ہے، اس لیے اپنی جان کو بچانے کے لیے رائٹ انفارمیشن سنیں اور رائٹ انفارمیشن رکھیں، تاکہ آپ کی جان سکون پائے اور گناہ سے باز رہے۔ خدا ہمیں اپنے کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔ میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور لائکس بھی دیں اور کومنٹس بھی لکھیں، تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو اور بھی اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکیں۔ اور اگر کوئی کویسچنز ہوں تو آپ ان باکس لکھ سکتے ہیں، کمنٹ کے اندر لکھ سکتے ہیں، اور تاکہ ہم اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو دے سکیں۔ جو چیز آپ کو کنفیوژن پیدا کر رہی ہے بائبل کے اندر سے یا دنیا میں سوالات ہیں، وہ ہم تک پہنچائیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ روحانی طور پر بائبل میں سے اس کا جواب آپ تک پہنچائیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔